ناظرین، ہمسری یوٹیوب چینل کے ہفتہ وار پروگرام صورتحال میں میں ہوں آپ کا میزبان وزیر میمن۔ میرے ساتھ شرکائے گفتگو ہیں میڈم زاہدہ ابڑو، مسٹر غلام نبی سمرو اور قاضی انور حسین۔ ناظرین، بلوچستان میں ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر جو اس آپریشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس میں ہمارے پاکستان آرمی کے 6 سینئر افسران جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ہمیں بہت افسوس ہے اس معاملے پر، اور ہم سری سندھ کی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران اپنی جان قربان کی۔ تو ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ میرا پہلا سوال انور قاضی صاحب سے ہے کہ صاحب، فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے پی ٹی آئی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کی ملکی سیاسی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس سلسلے میں آپ کی رائے؟ جی شکریہ۔ یہ جو فارن یا ممنوعہ فنڈنگ کیس جو 2014 سے اکبر ایس صاحب وہاں پہ لے کے گئے تھے، جو خود پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر ہیں، عمران خان کے بہت ہی نزدیک تھے، تو اس وقت یہ جب نواز لیگ کی حکومت تھی اور نون لیگ کے اس وقت کے صدر اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ ان کو نون لیگ نے پروموٹ کیا ہے کہ یہ اس طرح کا کیس لے کے اور اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو جائیں۔ پھر وہ کیس ایسے چلا کہ اس پہ وہ مختلف ٹائم پہ پی ٹی آئی اسٹے لیتی رہی، حتیٰ کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی گئی کہ اس کو بند کیا جائے، یا سب پارٹیوں کو ملا کے، جس میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہے، ان کی بھی جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کو بھی ری چیک کیا جائے، ان کی انکوائری کی جائے اور ان کو ان کے ساتھ ملا کے اور کیس سنا جائے۔ 8 سال ہو گئے اس کو، پہلے جو صاحب تھے، پھر یہ ان کے اب جو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے نیوٹرلز نے ان کو کہا تھا کہ یہ بندہ نیوٹرل ہے، اب یہ نیوٹرلٹی پتہ نہیں کہاں تک جائے گی۔ تو یہ راجہ صاحب ہیں، سکندر صاحب، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی دیکھیں، تقریباً اس کو 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ ہو گئے جب انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور پھر پریشر آیا اس طرف سے، یعنی کہ حکومت کی طرف سے، حکومت کے پی ڈی ایم کے اور یا پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیٹس جا کے ملے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ یہ کیوں نہیں اناؤنس کر رہے جو آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کے فائنینشیل ٹائمز جو ہیں انگلینڈ کی اخبار، انہوں نے ایک پوری اسٹوری بریک کی ہے جس میں وہی سارے جو ایلیگیشن اکبر ایس صاحب نے لگائے ہیں بابر نے، تو وہ انہوں نے اس کے اوپر اسٹوری کی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، 351 کمپنیز ہیں، کوئی 34 یا 36 لوگ ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے جو کہ قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے۔ وہ کسی آپ این جی او کو تو کر سکتے ہیں، جیسے ان کی شوکت خانم کے لیے انہوں نے اس کو عارف نقوی صاحب کو کہا کہ مجھے فنڈ ریزنگ کے لیے میچ وغیرہ رکھیں، پھر وہی پیسے پی ٹی آئی میں آ گئے۔ تو آپ فارن سے اگر کوئی بھی فنڈنگ کرتے ہیں کسی این جی او میں تو ٹھیک ہے، لیکن پارٹی میں یہ آپ کے قانون ہے، آپ کا آئین ہے، اور یہ 2002 کا ہے۔ پھر اس کو آگے اناؤنس کیا گیا ہے 2017 میں الیکشن کمیشن نے کہ کس طرح کی آپ فنڈنگ لے سکتے ہیں، کس طرح کی نہیں لے سکتے۔ اس وقت جو یہ 2002 کا قانون ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پاکستان کی کسی بھی کمپنی سے فنڈ نہیں لے سکتے اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، لیکن انہوں نے لیا، اب وہ خود مان بھی رہے ہیں۔ اب اس فیصلے کے اگر آپ دیکھیں کہ اس پریشر کے باوجود جب انہوں نے ملائن کرنا شروع کر دیا پی ٹی آئی نے کہ یہ بائسڈ ہیں، ہمیں ان کے اوپر کوئی بھی ان کے اوپر ہم اعتماد نہیں ہے، ہم جا کے تھرسڈے کو دھرنا دیں گے، تو انہوں نے آ کے پریشر میں مجھے لگتا ہے دونوں طرف سے پریشر انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ فیصلہ وہی تھا جو اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ جو بھی اس نے الزام لگایا وہ سب ثابت ہو گئے۔ اب الیکشن کمیشن کی حد تک تو یہ ثابت ہو گئے، اب اس کو ریفرنس بنا کے حکومت بھیجے گی جب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں تو یہ تو دیکھنا ہے۔ لیکن اب تک
اب یہ جو الزام ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیے کہ ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے، اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں، اور ان کی جو مطلب سرٹیفکیٹ جو دیے ہیں ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہ ہماری کوئی غلط فنڈنگ نہیں ہوئی، جو بھی آپ کو ہم نے دیے ہیں آڈٹ وہ صحیح ہے، تو وہ بھی غلط ہو گئی۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں، بچوں والی بات کر رہے ہیں کہ مجھے تو جو اکاؤنٹنٹ نے اپنے بنا کے دے دیا تو وہ میں نے اس پہ سائن کر دیے۔ اب ایک پی ایم رہ چکے ہیں، ایک اتنی بڑی پارٹی چلا رہے ہیں، اگر ان کو کوئی بھی آ کے کہہ دے گا، اچھا یہ اس بیچارے کا پرانا وتیرہ ہے، جب یہ پی ایم تھے تو ڈالر اس وقت کافی شوٹ ہو گیا تھا، اور پیٹرول کا جو ہے نرخ وہ بھی بڑھ گیا تھا، تو ان بیچارے نے کہا کہ مجھے تو ٹی وی پہ پتہ چلا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور مزے والی بات کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، میں جب اٹھتا ہوں تو میں پی ایم ہوں یا نہیں ہوں، لیکن وہ بشرا بھی کہتی ہیں کہ آپ پی ایم ہوں، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں پی ایم ہوں۔ تو یہ اس سے تو اس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے۔ باقی یہ جو الزام در الزام دشنام بازی یہ جو کر رہے ہیں آپ کے فواد، اب کیا کریں یہ؟ اب اس کے اگر 3 ہم پہلو نکالیں، اس کے ایک قانونی پہلو ہے، ایک پولیٹیکل پہلو ہے، ایک مورلٹی ہے، اخلاقی پہلو ہے، تو 2 کو تو آپ چھوڑ دیں، مطلب پی ٹی آئی اور اخلاقیات میرے خیال میں ساتھ ساتھ نہیں چلتی۔ اب دوسری بات ہے سیاسی، تو جو اس کے فالوورز ہیں نا، یہ سیاسی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی نقصان ہوا ہے، وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط کیا ہے، وہ ان کے کہنے میں نون لیگ کے کہنے میں آ کے ان کے اوپر یہ کیا، وہ دیکھ بھی نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ باقی جو قانونی ہے اس کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگے جا کے اور پریشان ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یا تو چیئرمین صاحب کو بینڈ کر دیں گے یا پارٹی کو بینڈ کر دیں گے، یہ تھوڑا زیادہ لگتا ہے، لیکن قانونی طور پہ یہ پھنس رہے ہیں۔ اور جو اس نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں نا، تو یہ 62 3 اور 3 پہ صادق اور امین رہیں گے نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ بیچارے نواز شریف صاحب کو تو ڈسکوالیفائی کیا آپ کے سپریم کورٹ نے کہ اس نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں لی، اس لیے اس کو لینی چاہیے تھی، اس نے شو نہیں کی اقامہ کے اوپر، اس کو ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ تو جب وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، یا جو حنیف عباسی کا کیس پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی ثابت نہیں ہوا کہ یہ اس کے اوپر کوئی ثابتی آ گئی کہ انہوں نے فنڈنگ لی ہے، اب وہ بھی کھلے گا، تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو فیوریٹ ججز ہیں وہ نہ ہوں، یا تو فل کورٹ جائے یا پھر لارجر بینچ جائے، تو لارجر یا 9 کی ہوگی یا 11 جج صاحبان کی ہوگی جو سپریم کورٹ میں ہوگی، تو ان کے اندر جو ہے وہ اضطراب تو بہت ہے، لیکن جھوٹ ایسا بولتے ہیں۔ فواد چودھری کو دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیشن ہے اس کے بھی مطلب 2 ایڈیشن آ گئے ہیں، پہلا ایڈیشن ہے اور اس میں جو دوسرا ایڈیشن ہے اس میں ایک پیرا کا اضافہ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا جھوٹ پھر بھی ان کا بک رہا ہے، تو ان کے اوپر نقصان ہے۔ اب اس سے آپ نے کہا کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے نون لیگ کا، اور حالات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس پہ؟ نون لیگ فائدہ لے نہیں رہی ہے، ابھی بھی وہ پریس کانفرنس، کل بھی دیکھیں نا 13 پریس کانفرنس کر دیے، 9 کر دی حکومت نے، اتحادی حکومت نے، اور 4 پیپلز پارٹی نے کر دی۔ ارے بھائی پڑھیں اس کو، اس میں جو آپ کی فائدے کی باتیں، آپ بیٹھیں، آپ آپس میں بیٹھیں، پھر ایک ہی کوئی ملا کے کوئی ایک بڑی سی پریس کانفرنس کر دیں۔ وہ بیچارے ٹی وی والے پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی کس کی لیں کس کی نہ لیں، 13 پریس کانفرنس ایک دن کے لیے۔ آپ نے ریفرنس بنانا ہے، قانونی کارروائی کرنی ہے، ریفرنس بنا کے، اور آپ کو کیوں کہے نواز شریف صاحب کیوں کہے، اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس وقت کو یہ مان لیا کہ وہ آپ ہی کے لیڈر ہے، لیکن آفیشیلی وہ آپ کے لیڈر نہیں ہے۔ اب اس وقت نون لیگ اس کی آفیشیل لیڈر نہیں ہے، تو آپ یہاں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنا فیصلہ کر لیں اور ریفرنس بنائیں، اور جو بھی قانونی کارروائی اس کو کریں اور جائیں کورٹوں میں۔ ایسے ہی آپ صرف دھمکیاں، یہ گدڑ بھبکیاں یہ نہ دیں، ورنہ آئی کے کی جو فالوورز ہیں نا وہ آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، اور ہو سکتا ہے پھر وہ ان کے فیوریٹ ججز آ جائیں تو اس پہ بھی وہ نکل جائے گا، اور یہ نکلے گا، اور جو قانونی طور پہ تو آپ کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ تو یہ اچھا یہ بیک فوٹ پہ ضرور آ گیا ہے، یہ جو جنرلی دیکھ لیں نا آئی کیا بیک فوٹ پہ آ گیا، اب الیکشن کی بات نہیں کر رہا، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو کچھ فائدہ ہوا ہے اس فیصلے سے۔ میرا سوال اب میڈم زاہدہ ابرو صاحبہ سے ہے۔ میڈم زاہدہ، اب قاضی صاحب نے فرمایا کہ فارن فنڈنگ کا جو فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس پہ عمران خان جو ہے بیک فٹ پہ آ گیا ہے اور نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے، تو
تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا کیا رد عمل ہے؟ اور میں جو دیکھ رہا ہوں یا سب محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو نیکسٹ ٹو عمران خان ہے شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی خاموش ہے. اس سلسلے میں آپ کی رائے؟ تھینک یو وزیر صاحب. میں سمجھتی ہوں کہ کافی گفتگو جو ہے وہ اس فیصلے کے بارے میں قاضی صاحب نے کی ہے، اور فیصلے کے بعد آبویسلی ہم اگر دیکھیں تو پہلے تو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی صورت میں جو آیا، جو فواد چودھری نے کہا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور میں خود اس وقت حیران ہو گئی کہ شاید پھر وہی کچھ ہوا ہے جو تاریخ ہمیں دکھاتی آئی ہے، اور اس دفعہ بھی شاید ہم نا امید اور مایوس ہو جائیں گے. لیکن میں انتظار کرتی رہی کہ اور زیادہ جو ہیں وہ اس پہ تبصرے ہوں گے تو ہمیں کھل کر بات سامنے آئے گی اور پتہ چلے گا کیا ہوا ہے. تو اب جب ان کو فیصلہ سمجھ میں آیا ہے تب جا کے پھر اسد عمر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں گے اور اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے، ہمارے خلاف فیصلہ ہے. مطلب ان کو فیصلہ سمجھنے کے لیے پورا دن جو ہے وہ درکار تھا، اور اس کے بعد جا کے ان کو یہ فیصلہ سمجھ میں آیا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے. اور پہلے تو صبح سے لے کر یہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے وہ شور مچا ہوا تھا کہ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے نا کہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، اور فارن فنڈنگ نہیں بلکہ ممنوع فنڈنگ کا جو کیس ہے. تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں، اور کان کو آپ اس طرف سے پکڑیں یا اس طرف سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے. اب عمران خان جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور ان کی پریشانی آپ ان کے جو ہے وہ باڈی لینگویج سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بات چیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ وہ آج جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد میں وہ ریڈ زون میں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کل ہی پریس کانفرنس کے تھرو ان کو یہ بتا دیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ایک پریکاشنری جو ہے یہ ان کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کہیں اور جا کے یہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ریڈ زون میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو وہ پریشان ہیں، اور وہ اپنے مستقبل میں آنے والے جو خطرات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جو مستقبل میں جو ان کو خطرات پیش ہو سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ ان کے پارٹی کو بین بھی کر سکتی ہے، یا ان کی لیڈرشپ کو بھی بین کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ملک کے اور عوام کے لیے جو ہے بہتری میں ہوگا. اور اگر آج میں ان کا جو احتجاج اسلام آباد میں ہونے والا ہے اس کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک اگین ایک بچکانہ حرکت ہے کہ آپ کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے. ایک آئینی ادارہ ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے تھرو جو فیصلہ آیا ہے تو اس میں آپ کے پاس ایک جو ہے وہ آپشن ہے، آپ قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے جا کے اس کا جواب تیار کریں، اپنے قانونی ماہرین کو جمع کریں. آپ کی ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے، اس ٹیم کے تھرو آپ جو ہیں وہ ایک ریفرنس جو ہے جمع کروائیں یا اس کا جواب دیں اور اپنے لیے قانونی ہیلپ حاصل کریں. آپ کو احتجاج سے کیا ہوگا؟ یہ تو آپ جسٹ ایک جو ہے وہ شو کر رہے ہیں یا شو کیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، یا اس دفعہ بھی آپ جو ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ غلط سلط فیصلہ جو ہے وہ اس کو ثابت کر کے اور آپ اس کوریڈور سے نکل جائیں گے. لیکن اس دفعہ ایسا ہوگا نہیں. اس دفعہ آپ برے پھنسے ہیں، پی ٹی آئی پہ ایلیگیشنز ہیں اور وہ ثابت ہو چکے ہیں ایک آئینی ادارے کے تھرو، تو اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا اور اس کیس کو آپ کو اگین جو ہے وہ لڑنا پڑے گا اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ قانون کی اور آئین کی ہی مدد لینی پڑے گی. آپ نے پوچھا کہ شاہ محمود قریشی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے کہ سیاستدان ہے، اور اس وقت تک ہمیں وہ اسکرین پر نظر آئے اور ٹیم کے ساتھ نظر آئے، پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آئے، جب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لیے وہ منظر پر آنا بہت جو ہے وہ فائدہ مند تھا. اب اس وقت ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے ایک کوسچن مارک ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان اگر ان کو بین کیا جاتا ہے بحیثیت لیڈر، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो है पीटीआई, तो सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिशरी जो है वो शाह महमूद कुरैशी होंगे। तो वो इस वक्त हमें मंजर पर नज़र नहीं आ रहे हैं या उस चीज़ की जो है मुखालफत करते हुए कहीं भी अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो सब महसूस कर रहे हैं, और आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रही हूँ। तो इसका जवाब जो है वो बेहतर तरीके से शाह महमूद कुरैशी ही दे सकते हैं। अब मैं सुमर साहब की तरफ आता हूँ। सुमर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुल्क में जो इक़्तिसादी सूरत हाल में जो तब्दीली आई है, डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ रही है, मुल्क में खुशगवारियत का एहसास क्रिएट हो रहा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? शुक्रिया, आपने खुशगवारियत की बात की। मैं बात शुरू करता हूँ। ये सब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग पे जो फैसले दिया है, उसके आसपास ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दिखाई ऐसे देता है। हम उसको देखेंगे कि उसके असबाब व अलल क्या हैं कि डॉलर जो है वो रुपए के तनासब में कमज़ोर हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर हो रही हैं। तो इस सारी पर बात करते हैं। सबसे पहली जो बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे हम पिछली सूरत हाल प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो फॉरेन फंडिंग के आने के बाद लगता है कि मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ चल निकला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो एक मुल्क की बड़ी पार्टी है, वो दिफाई पोजीशन में आ गई है, और उसका जो मुतालबा था फौरी इलेक्शन का, उसके बजाय वो एक तवील और कानूनी जंग लड़ने जा रही है और शायद एहतजाज भी करने जा रही है। तो लगता है कि ये सरकार जो है 2023 तक अपना जो मुद्दत है वो पूरी करेगी। कादी अनवर हुसैन साहब और हम सब जब हमारे प्रोग्राम होते हैं तो हमने शायद अपने इस प्रोग्राम से ये कहा था कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और हमें लगता है कि हमारी बातें जो हैं वो हकीकत बनने जा रही हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में और सरमाए की मार्केट में ये बात चली कि ये सिस्टम चल निकलेगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इलेक्शंस आगे चले जाएंगे, तो सरमाएदार का, ट्रेडर्स का एतबार बहाल हुआ। तो उसके पीछे फिर क्या हुआ कि हमारा जो जुलाई का मंथ था हमारे माली साल 2022 और 2023, उसका पहले मंथ में हमें पेमेंट्स करनी थी। हमारे इंपोर्ट जो बिल थे उसकी ह्यूज पेमेंट्स थी, हमने वो भी कर दी। और हमने जो सामान तयश पर सरकार ने आके पाबंदी लगाई थी, उस सिलसिले में हमने $2 अरब बचा भी लिए। तो सरकार को जब ये सरकार मिली थी, इत्तेहादी हुकूमत को जब ये हुकूमत मिली थी, तो गलगला ये था, बातें ये थी कि ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, ये मुल्क जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है। आज कोई बात नहीं करता कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है और ये मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस बहरान से, उस माली क्राइसिस से हमारा वतन जो है वो आगे निकल आया है। चचाई के पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ने उसकी कीमत अदा की है महंगाई के तौर पर, और पेट्रोल की बढ़ी हुई प्राइसेस पर पैसे अदा करते हुए। तो ये क्रेडिट हुक्मरानों को कम और पाकिस्तान के अवाम को कि एक दफ़ा फिर उन्होंने कुर्बानी देकर अपने वतन को क्राइसिस से निकाल लिया है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस सारी चीज़ को, इस महंगाई को, इसके तेल के बड़े बिलों को, बिजली के बड़े बिलों को सहा
کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف چل نکلے، اور یقین ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل جو ہے وہ جو 120 پر ٹریڈ کر رہا تھا، $120 پر بیرل، وہ 95 پر آ گیا ہے، اس سے بھی شاید نیچے آئے تو لازماً سرکار یہ شاید چاہتی ہے کہ جب 15 دن میں ہم قیمتیں کم کرتے تھے، اب شاید ہم ہفتے وار قیمتیں کم کریں، تو آئندہ یہ بھی امکان ہے کہ تیل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی، اور ہمارا روپیہ مستحکم ہو گیا۔ اور پھر جیسے اس ماہ کے آخر میں IMF سے ہمارا پیسہ ہمارے لیے منظور ہوا، جو قرضہ ہے وہ ہمیں جیسے ہی مل جائے گا تو پھر کیونکہ ملک کے فارکس ریزرو جو ہے وہ لازمی بڑھ جائیں گے، اس کے بعد ہمیں رہے ہوئے قطر سے، سعودی عرب سے، یونائٹڈ عرب امارات سے، یہاں سے جو لنکڈ ہیں IMF سے، وہ ساری امدادیں اور پیسے اور قرضہ جات اور ڈیفر پیمنٹس آئل کی، یہ ساری ملنا شروع ہو جائے گی، تو ہم لگتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مالی طور پر بہتری کی طرف جائے گا۔ ملک نے کرائسس نکال لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ملک نے اس مالی سال کے پہلے مہینے کے بعد، یہ دوسرا مہینہ ہے، ملک جو ہے وہ کرائسس سے باہر آ چکا ہے۔ اور آخر میں بات میں یہ کروں گا کہ ایک جو بڑی بات کی ہماری حکومت نے، اور تحریک انصاف کی حکومت کو ہم یاد کرتے ہیں، 2018 کے بعد آئی، اسد عمر جو ابھی ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک بیان دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے وزیر خزانہ بنے تھے۔ پھر حکومت کلیئر نہیں تھی کہ IMF کے پاس جانا ہے، نہیں جانا ہے، یہ جانا ہے، جانا ہے، تو وہ وزیر خزانہ بدلتی رہی۔ ہماری اتحادی حکومت نے تنقیدیں سہیں، مگر انہوں نے اپنے معاشی ماہر اور مالیاتی ماہر وزیر خزانہ کو نہیں بدلا، اور وزیر خزانہ کا یہ دوسرا ٹینیور ہے۔ اس سے پہلے وہ شاہد خاقان، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت میں بھی معاشی و خزانے کے مشیر رہے ہیں، اور ابھی وہ فل فلیج منسٹر ہیں۔ تو انہوں نے اپنا 2 ٹینیور کا یہ تجربہ جو ہے، اس سے یہ کوشش کی ہے کہ اس نے باتیں کم کی ہیں اور کام زیادہ کیا ہے۔ اور میں پھر یہ بس بات کو دہراتا ہوں کہ حکومت نے اپنے جو ہی نئی حکومت آئی ہے، اس نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی ٹیم پر اعتبار کرے، ان کو کام کرنے دے۔ انہوں نے 4 مہینے میں خاموشی سے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو پچھلی حکومت 4 سال میں نہیں کر پائی، چاہے کہ اس پر بہت تنقید بھی ہوتی رہی۔ میں پھر ایک دفعہ پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ نوید ہو کہ پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دیں پیٹرول کے لیے، اور ان کی بڑی ہوئی قیمتیں اور چیزوں کی بڑی قیمتیں، افراط زر کو سہا ہے، پاکستان کے اشرافیہ نے قربانیاں نہیں دی ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ غریب عوام نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا قہر سہ کے اس ملک کو مالی طور پر بچا لیا ہے۔ ہم سرکار سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جیسے جیسے حالات بہتر ہو جائیں، جیسے جیسے روپے کی قدر مستحکم ہوتے جائے، جیسے جیسے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرتی جائیں، اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دیا جائے کہ انہوں نے ہی تکلیفیں سہی ہیں، اور ان کا انعام بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ملنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک اجازت، اللہ حافظ۔